دوستوں، آج میں اپنی تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے فجر کی نماز کے بعد ایک ایسی خاص دعا کا وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ جو بندہ صبح نماز فجر کے بعد یا جب بھی اس کی آنکھ کھلے صبح اٹھتے ہی آپ لوگ اس خاص دعا کو پڑھ لیں، آپ کی تقدیر کے تمام بند تالے، تمام بند نصیب آپ کے کھل جائیں گے۔ سارا سال رحمتیں، برکتیں آپ پر چھما چھم بارش کی طرح برسیں گی۔ پورا دن آپ جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے کامیابیاں مقدر ہو جائیں گی۔ بس آپ نے صبح نماز فجر کے بعد روزانہ کی بنیاد پر یہ دعا صرف 11 بار پڑھنی ہے۔ اس دعا کو صرف 11 بار پڑھنے کا معمول بنا لیا جائے۔ یہ دعا ایک تو ہے بہت آسان، اور یہ دعا عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ یہ دعا جسے عرش اعظم کا موتی بھی کہا جاتا ہے، یہ دعا جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ کلمات بھی کہا جاتے ہیں، نبی پاک نے یہ دعا بہت بار پڑھی۔ اللہ والوں، فجر کے وقت رب کی ذات رزق اور دولت کی تقسیم کرتی ہے، مانگنے والوں کی حاجات پوری کی جاتی ہیں۔ فجر کا وقت اپنے نصیب اور تقدیر کو لکھوانے کا وقت ہوتا ہے۔ جو لوگ فجر کے وقت جاگتے ہیں، غیبی فرشتے آسمان سے رزق اور دولت دے جاتے ہیں، اور جو بندہ فجر کے وقت لاپرواہی میں سوتا رہتا ہے، دنیا کی رنگینیوں میں کھویا رہتا ہے، دنیا داری میں ڈوب جاتا ہے، وہ فجر کے وقت آنے والے فرشتوں کو ٹھکرا دیتا ہے۔ اللہ والوں، یہ خاص دعا اور یہ خاص وقت جب آپ لوگ صرف 11 بار پڑھیں گے، آپ کی قسمت ہی تبدیل ہو جائے گی۔ اللہ پاک آپ کے رزق کو وسیع و عریض کر دیں گے۔ اللہ والے بہت سارے وظائف بتاتے ہیں، آپ لوگ بہت ساری ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں، لیکن یہ ویڈیو تمام ویڈیو سے منفرد ہے۔ جب بھی یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی، آپ لوگوں کو کہیں پر بھی پہلے اس وظیفے کو پڑھنے کا موقع نہ ملا ہوگا۔ آج جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ وظیفہ ایک ایسی خاص دعا ہے کہ جب آپ لوگ اس خاص دعا کو پڑھیں گے، وظیفہ کریں گے، الحمدللہ آپ کو 100% گارنٹی کے ساتھ اس وظیفے کے ریزلٹ ملیں گے۔ یہ دعا آپ میں سے ہر کسی کو انشاءاللہ زبانی یاد ہوگی، کیونکہ یہ دعا بہت مشہور ہے اور ہر بندہ اس دعا کو جانتا ہے۔ بس آپ لوگ ترتیب نہیں سمجھتے، آپ لوگوں کو طریقہ نہیں آتا۔ آج آپ کو ترتیب بھی بتائی جائے گی، طریقہ بھی بتایا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد، اس دعا کو پڑھنے کے بعد آپ لوگ اللہ پاک سے جو حاجت کریں گے، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اگر آج آپ کا انٹرویو ہے، آپ نے کسی مشکل کام سے نجات پانی ہے، کسی مقدمے میں رہائی پانی ہے، طاقتور دشمن سے نجات چاہنی ہے، آپ کے اوپر مقروض ہے، آپ پر قرضہ بہت ہے، قرض سے خلاصی چاہتے ہیں، یا کسی بھی مقصد میں کامیابی کو یقینی بنانا چاہتے ہیں، تو آج نماز فجر کے بعد اس دعا کو صرف 11 بار پڑھ کر گھر سے نکلو۔ انشاءاللہ شام سے پہلے پہلے آپ کی ہر حاجت، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ میرا ان بہنوں، بیٹیوں، بھائیوں کے لیے ہے جو پریشان ہیں، تنگ دست ہیں، نوکری نہیں ملتی، جن کے کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، کامیابیاں ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں، قرض اتنا ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، گھر میں بے سکونی ہے، بے برکتی ہے، لوگ آتے ہیں دیکھ کر اپنا راستہ بدل جاتے ہیں۔ آپ لوگوں نے بس صبح فجر کی نماز کے بعد یا جب بھی آپ کی آنکھ کھلے اس دعا کو صرف 11 بار پڑھ کے دیکھیے گا۔ وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ نے ویڈیو کو اسکپ یا کاٹ کر دیکھا، عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا، تو پورا وظیفہ ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے آپ نے صبح نماز فجر کے بعد یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ تہجد کے وقت بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو بھی آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والوں، اس وظیفے کو پڑھنے کی مکمل اجازت آپ سب کو ہے، لیکن آپ نے اس عمل کو پڑھنا فجر کی نماز کے بعد ہے، یا پھر جب آپ کی آنکھ کھلے، یعنی جب آپ لوگ اپنے دن کا آغاز کر رہے ہوں، اس وقت آپ لوگوں نے اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے، اس خاص دعا کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اور جب آپ لوگ اس دعا کو صبح سورج نکلنے سے پہلے پڑھیں گے،
یعنی طلوع آفتاب کے وقت پڑھیں گے، فجر کی نماز کے وقت پڑھیں گے اور 11 بار پڑھیں گے تو اللہ والوں آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، آپ کی ہر دعا حجاب عظمت سے جا کر ٹکرا جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی کوئی حاجت ادھوری نہیں رہے گی۔ آج تک جس نے بھی نماز فجر کے بعد اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھا، اس دعا کو پڑھا، یہ دعا عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر کے بچے بچے ارب پتی بن جاتے ہیں، اس گھر کے بچے بچے اپنے تمام مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جو شخص یہ وظیفہ صبح نماز فجر کے بعد پڑھ کر گھر سے نکلتا ہے، جس چیز پہ ہاتھ ڈالتا ہے وہ چیز سونا ہو جاتی ہے، جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابیاں مقدر ہو جاتی ہیں۔ اللہ والو، رب کریم کو بنانا بہت آسان ہے، رب کریم کو راضی کرنا بہت آسان ہے، لیکن ہمیں منانا نہیں آتا۔ ہم تو لاپرواہی کر جاتے ہیں، ہم لوگ دنیا دار بن جاتے ہیں، دنیا داری میں مصروف رہتے ہیں۔ آج دنیا داری کو چھوڑ کر صرف 2-3 منٹ نکال کر اس خاص وظیفے کو پڑھیں، فجر کی نماز کے بعد پڑھیں، بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیں۔ انشاءاللہ رب کریم نے چاہا تو دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ آپ نے کرنا کیا ہے، نماز فجر ادا کرنے کے بعد اس تسبیح کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ نصیب اور تقدیر ایک دن میں ہی چمک جائے گا۔ جس شخص کا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہو، بند ہو چکا ہو، رزق اس کے گھر میں آنے کا سوچ ہی نہیں رہا، جو شخص کاروباری اعتبار سے، دولت کی وجہ سے، رزق کی وجہ سے پریشان ہے، اگر وہ امیر ہونا چاہتا ہے تو نماز فجر کے بعد یہ وظیفہ پڑھے۔ بند کاروبار چل پڑے گا، کاروبار میں اگر نظر بد ہے، حسد، جادو، جنات کے اثرات ہیں تو ختم ہو جائیں گے۔ وہ شخص ہر نقصان سے بچ جائے گا، ہر پریشانی سے بچ جائے گا، ہر مصیبت اور دکھ سے وہ بندہ محفوظ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، یہ وہ معاملات ہیں، یہ وہ پریشانیاں ہیں جو کہ عموماً گھر میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہی رہتی ہیں۔ اللہ والوں، اگر گھر کی پریشانی سے بچنا چاہتے ہو، ہر مصیبت دکھ میں سرخرو ہونا چاہتے ہو، ظالم کے ظلم سے محفوظ ہونا چاہتے ہو تو پھر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو صبح نماز فجر کے بعد ضرور کریں۔ اللہ والوں، ظالم کے ظلم سے محفوظ آپ کو ملو گے، اور جو شخص آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، آپ کے حق میں ڈاکہ ڈالتا ہے، آپ کا نقصان کرتا ہے، آپ کے کاروبار میں کسی بھی طرح سے نقصان پہنچاتا ہے، انشاءاللہ العزیز فجر کے بعد یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ غیبی فرشتے آپ کی اولاد کی، آپ کے کاروبار کی حفاظت فرمائیں گے، اور جب رب کی فوج فرشتے کسی بندے کی حفاظت فرماتے ہیں، کسی کاروبار کی حفاظت فرماتے ہیں، پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔ آج کا وظیفہ میری ان بیٹیوں کے لیے ہے جو امتحان میں کامیابی چاہتی ہیں، پیپرز میں اچھے نمبروں سے پاس ہونا چاہتی ہیں۔ امتحان میں کامیابی کے لیے نماز فجر کے بعد آپ نے اس خاص عمل کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز جب بھی اپنا سبق یاد کرنے بیٹھیں گی، آپ کو بہترین انداز میں وہ سبق یاد رہے گا، علم میں اضافہ بھی ہوگا، انشاءاللہ اچھے نمبروں سے پاس بھی ہو جائیں گی۔ وہ بیٹیاں جو پریشان بیٹی ہیں اپنے گھروں میں رشتوں کی وجہ سے، یا تو رشتہ ہوتا نہیں، یا رشتہ آتا ہے تو دیکھ کر چلا جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، کسی نہ کسی وجہ سے بات بنتے بنتے رہ جاتی ہے، ماں باپ پریشان ہیں، ماں باپ پڑھ لیں، بیٹیاں خود اپنے رشتوں کے لیے پڑھ لیں۔ یہ دعا جو رب کریم کے پیارے حبیب کو اتنی پسند ہے کہ عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، اس دعا کو صرف 11 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ بیٹیوں کے رشتے خود چل کر رابطہ کریں گے۔ اگر آپ قرض دار ہیں، کروڑوں کا قرض ہے، قرض ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، لوگ دروازے پر آنا شروع ہو گئے ہیں، آپ کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں، دوست احباب رشتہ دار آپ کو بلانا پسند نہیں کرتے، تو پھر نماز فجر کے بعد صرف 11 بار یہ دعا پڑھ کر دیکھیے گا۔ ایک تو یہ دعا اتنی طاقتور ہے کہ عرش الہی سے فرشتے زمین پر آتے ہیں، آپ کی ہر حاجت کو پورا کر جاتے ہیں۔ دوسرا، فجر کا وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے، فجر کا وقت مانگنے کا وقت ہوتا ہے، فجر کا وقت خزانے لوٹنے کا وقت ہوتا ہے، رب کریم کو راضی کرنے کا
वक्त होता है, रब करीम को मनाने का वक्त होता है, रब से अपनी हर बात मनवाने का वक्त होता है। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है, आपने नमाज फजर के बाद ये वजीफा एक बार मेरे बताए गए तरीके से लाजमी पढ़ना है। ये दुआ अगर फकीर भी पढ़ ले तो बादशाही अता होगी, गरीब पढ़ ले तो तंगदस्ती वाला पढ़ ले, या जिसका नसीब बंद हो चुका है, इंशाअल्लाह इस दुआ को पढ़ने के बाद बद नसीब के ताले खुल जाएंगे। बंदा जिस तरफ कदम बढ़ाएगा कामयाबियां मुकद्दर होती चली जाएंगी। इस दुआ को सिर्फ 11 बार पढ़ने से ना सिर्फ नस्लें आबाद होती हैं, बल्कि घर के हालात बदल जाते हैं, घर से बेसकूनी का, बेबरकती का खात्मा हो जाता है। वो जो कई सालों से ना मिल सका, फजर की नमाज के बाद सिर्फ 11 बार इस दुआ को पढ़ने से हर शे खुद चल कर आएगी। जिसको जो चाहिए, जितना चाहिए, जैसा चाहिए मांग लो, हर हाजत पूरी होगी, हर दुआ कबूल होगी। वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आए आज के इस खास अमल, इस खास वजीफे की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब आप लोगों ने करना क्या है, जरा ध्यान से मुलाहिजा करें। अव्वल तो इस वजीफे को, इस अमल को आप लोग किसी भी नमाज के बाद पढ़ सकते हैं। आप चाहे तो सुबह पढ़ लें, आप चाहे तो शाम में पढ़ लें, जब आपको वक्त मिले आप लोग इस अमल, इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। वक्त की भी पाबंदी नहीं है और जगह की भी कैद नहीं है। लेकिन कुछ आमाल, कुछ वज़ाइफ ऐसे होते हैं जो कि मखसूस वक्त पे पढ़े जाते हैं, तो लिहाजा जो इसका अफजल वक्त था वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर आप लोग चाहते हैं इस अमल को रात में पढ़ें तो रात में पढ़ लें, दोपहर में पढ़ना चाहते हैं दोपहर में पढ़ लें, तहज्जुद के वक्त पढ़ना चाहते हैं तो तहज्जुद के वक्त भी आप लोग इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ सकते हैं। बस आप लोगों ने बावजू मुसल्ले पर बैठकर ये अमल, ये वजीफा पढ़ लेना है। सबसे पहले आपने अपने नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। अल्लाह वालों रिस्क की तंगी है तो फिर आप लोग उसकी नियत करें, रिस्क की, अल्लाह पाक आपको रिस्क कसीर और रिस्क करीम अता फरमाएगा। बेरोजगार हैं, अगर आप लोग अच्छा रोजगार की तलाश में हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको बेहतरीन रोजगार से हमकिनार फरमाएगा। अल्लाह वालों, आप लोग इस वजीफे को अपनी बहन के या बेटियों के बेहतरीन रिश्तों के लिए करना चाहते हैं तो आप लोग उसकी नियत करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमाएगा। यानी आप लोग जिस मकसद के लिए, जिस हाजत के लिए करना चाहते हैं। अव्वल तो अगर आप लोग किराए के मकान पर रहते हैं और किराया देना भी आप लोगों को दुश्वार लगता है, बड़ी मुसीबत होती है और आपके रिस्क में इतनी बरकत भी नहीं है, और अपने ज़ाती मकान के लिए करना चाहते हैं, तो बहुत सारे लोग सोचेंगे कि हमारी तो सैलरी 10-15 हज़ार रुपए है, हम किस तरह से 20-25 लाख का मकान खरीदेंगे। अल्लाह वालों, आपका रब बहुत बड़ा है। जब वो वसीले बनाता है ना तो आपका दुश्मन आपकी मदद करके चले जाता है, आपको पता भी नहीं चलता कि मेरे दुश्मन ने ये मेरी मदद कर दी, मेरा काम करवा दिया। अल्लाह पाक आपके दुश्मनों से आपके काम निकलवा लेता है, क्योंकि वो रब है, वो वादहु ला शरीक है, वो मुसब्बिबल असबाब है। वो अल्लाह वालों जब देने पर आता है ना ही शक्लें देखता है, ना ही आमाल देखता है, वो छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देता है। बस आपने अपने मकसद के लिए नियत करनी है, अपने रब से चट्टान की तरह मांगना है, मेरे मौला मुझे अता कर, तू नहीं देगा तो कौन देगा। रोजाना रब की बारगाह में सरबा सुजूद होगी, इस वजीफे को पढ़े, इस खास दुआ को पढ़े, सिर्फ 11 बार पढ़नी है और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में फरियाद करते रहें। अल्लाह वालों, एक ना एक दिन आपका हिजाब अजमत का दरवाजा लाजमी खुलेगा, आपकी दुआ कबूल मंजूर जरूर होगी। वरना जब तक आपकी दुआ कबूल नहीं हो रही, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके इवस यानी कि उसके नेमो बदल में आपको कुछ ना कुछ अता करता रहेगा। यानी कि आपकी जिंदगी बेहतरीन गुजरेगी जरूर, लेकिन अगर आप लोग अपनी जिंदगी को मजीद बेहतरीन और खुशगवार करना चाहते हैं तो इस वजीफे को रोजाना
کی بنیاد پر پڑھنا شروع کر دیں۔ جتنا زیادہ اس وظیفے کو پڑھیں گے اللہ رب العزت آپ کو اتنا زیادہ نوازے گا۔ اب اللہ والوں اپنے خاص مقصد کی نیت کریں، فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام رب کریم کو اتنا پسند ہے کہ جب کوئی بندہ اس نام کو پڑھتا ہے، جب کوئی بندہ زمین پر بیٹھ کر، فرش پر بیٹھ کر اللہ رب العزت کو پکارتا ہے، اور پکارتا بھی رب کی شان اور عظمت کے نام سے ہے، یعنی سبحان اللہ سے رب ذوالجلال کو پکارتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات۔ جب وہ اللہ پاکی کو بیان کرتا ہے، رب کی یہ خاص صفت ہے کہ سبحان اللہ، جب کوئی بندہ سبحان اللہ کو پڑھنا شروع کرتا ہے، رب کی تعریف بیان کرتا ہے، رب کی پاکی بیان کرتا ہے، اور وہ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ صبح کرتا ہے، فجر کے وقت کرتا ہے یا ظہر کے وقت کرتا ہے، اللہ رب العزت بڑے راضی ہوتے ہیں۔ فجر کے وقت کریں گے تو رب زیادہ راضی ہوگا، اگر ظہر کے وقت کریں گے تو بھی رب بہت راضی ہوگا، کیونکہ سبحان اللہ یہ صفت ہی ایسی ہے جسے کہتے ہیں اللہ پاک ہے۔ ایک حدیث میں آیا کہ سبحان اللہ کوئی بندہ ایک بار پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس ایک بار سبحان اللہ ادا کرنے کے عوض اس کا جو درخت ہے وہ لگا دیا جاتا ہے، اس کے نام کا درخت، اور وہ روز محشر اس کے لیے سایہ بن کر ابھرے گا۔ یہ تو اس کی وہ ایک انعام ہے جو اللہ رب العزت نے بتا دیا، ورنہ ایسے کئی اور انعامات بھی اس بندے کو نوازے جاتے ہیں جو بندہ سبحان اللہ پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ یہ رب کی وہ صفت ہے جو رب کو بہت محبوب ہے۔ اللہ پاک اس صفت سے بہت محبت کرتا ہے، اور جو بندہ اللہ پاک کی یہ صفت پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کے اوپر نظر کرم اور نظر رحمت فرماتے ہیں۔ تو اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے سبحان اللہ کو پہلے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا توجہ اور دھیان سے پڑھیں۔ اللہ والوں، سبحان اللہ میں سے یہ چڑیا جو پرندے ہوتے ہیں یہ ان کا ورد ہے، ان کا ذکر ہے۔ جو پرندے آپ نے دیکھے ہوں گے صبح چہچہا رہے ہوتے، چیچے کر رہے ہوتے ہیں، وہ چیچے نہیں کر رہے ہوتے، وہ اپنی زبان میں سبحان اللہ کا ورد کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ان کے ورد کو اتنا پسند فرماتا ہے کہ ان کو اس طرح سے رزق عطا کرتا ہے کہ جب وہ لوگ صبح اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں تو ان کے پیٹ خالی ہوتے ہیں، لیکن جب وہ شام میں مغرب کے وقت اپنے گھونسلے میں لوٹتے ہیں تو ان کے شکم سیر ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ان کو بھی رزق عطا کرتا ہے اور ان کے بچوں کو بھی ان کے ہی وسیلہ جلیلہ سے رزق عطا کرتا ہے، کیونکہ وہ صبح کے وقت سبحان اللہ کا ورد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ والوں، یہ پرندوں کی بھی تسبیح ہے، آپ نے صبح کے وقت پڑھیں گے تو اللہ پاک آپ کو بھی رزق قصیر اور رزق کریم عطا کرے گا۔ اب اللہ والوں کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ دو بار ہو گیا، سبحان اللہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سبحان اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے سبحان اللہ کو صرف اور صرف آپ نے 10 بار پڑھنا ہے، صرف 10 ٹائمز آپ لوگوں نے سبحان اللہ پڑھنا ہے۔ رب کی ذات انشاءاللہ راضی ہو جائے گی۔ 10 بار سبحان اللہ پڑھنے والا رب کا پسندیدہ بن جاتا ہے، اور جو بندہ رب کا پسندیدہ بن جائے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا کیا گیا ہو۔ پھر اس کے منہ سے جو نکالو گے، جو اس کے منہ سے نکلے گا وہ اس کا پورا ہوتا چلا جائے گا، یعنی کہ قبول ہوتا چلا جائے گا۔ رب کی ذات غیب سے عطا فرمائے گی۔ آپ نے صرف 10 بار سبحان اللہ کو توجہ دھیان خلوص نیت سے پڑھنا ہے۔ اس دوران کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اگر آپ نے سبحان اللہ پڑھتے دوران کسی سے بات کر لی یا کسی نے آپ کو بلایا تو وظیفہ ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے یہ جو آپ نے عمل کرنا ہے، یہ جو وظیفہ کرنا ہے، تنہائی میں بیٹھ کے کرنا ہے، توجہ اور دھیان سے کرنا ہے، اپنے رب سے لو لگا کر کرنا ہے۔ انشاءاللہ جتنا زیادہ آپ رب سے لو لگائیں گے، جتنا زیادہ آپ لوگ رب کو رب کے ناموں سے پکاریں گے اور اپنے گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کے اس عمل کو کریں گے، اللہ رب العزت اتنی ہی زیادہ رحمتوں سے، اتنے زیادہ نور سے اور اتنا ہی زیادہ آپ کے چہروں کو بھی نوردار بنا دے گا۔ انشاءاللہ ہر گھر میں رزق اور دولت تو معاملات رہتے ہی ہیں، تو اللہ رب العزت آپ کے گھر کے جو رزق ہے اس کے اندر میرا مولا، میرا رب کریم آپ برکت بھی پیدا فرمائے گا، لڑائی جھگڑے بھی ختم فرمائے گا گھر کے کونوں کونوں سے، اور آپ کے رزق میں برکت بھی ہونے لگے گی۔ بس آپ لوگوں نے اس وظیفے کو گھر میں پڑھنا ہے، کیونکہ جب آپ لوگ گھر میں اس وظیفے کو پڑھیں گے تو آپ کے گھر میں رحمت کا نزول شروع ہو جائے گا، رحمت کے فرشتے آ جائیں گے اور آپ کے لیے بہترین اسباب پیدا کر جائیں گے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ سبحان اللہ کو پڑھ لیا، اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ وہ کون سی دعا پڑھنی ہے؟
آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک ایسی دعا کا وظیفہ ہے جو کہ عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، جسے عرش کا موتی بھی کہا جاتا ہے، جسے رب کے پسندیدہ الفاظ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں، یہ الفاظ عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار اس دعا کو پڑھنا ہے۔ یہ دعا آپ نے بہت بار پڑھی ہوگی، اگر کسی کو زبانی یاد ہے تو بہترین ہے، نہیں تو آپ کہیں سے یاد کر لیں اور پھر پڑھ لیں، کیونکہ دعا تو بہت آسان ہے۔ نبی پاک نے بھی یہ بہت بار دعا پڑھی ہے، فرشتوں کا ذکر بھی ہے، اور یہ ذکر کون سا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ وہ کلمات ہیں جو رب کو اور رب کے حبیب کو بہت پسند ہیں۔ یہ رب کے اور رب کے حبیب کے بہت خاص الفاظ ہیں، پسندیدہ الفاظ ہیں، پسندیدہ کلمات ہیں۔ یہ دعا اتنی طاقتور اور اتنی خاص ہے کہ جب بھی کوئی بندہ فرش پر بیٹھ کر عاجزی کے ساتھ پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لے، پھر نبی پاک کی ذات پر درود پاک بھیجے، اور پھر اس کلمات کو پڑھنا شروع کرے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کو پڑھے، تو اللہ رب العزت اس کے تقدیر کو سنوار دیتی ہے، اس کے نصیب کو اجاگر کر دیتی ہے، اس کی محنت و مشقت کا صلہ اس کو ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ لوگ اپنے کاروبار میں بہت محنت کرتے ہیں، بہت مشقت کرتے ہیں، بڑی محنت بھی کرتے ہیں، وقت بھی لگاتے ہیں، لیکن ریزلٹس وہ نہیں آتے جس لیول کی آپ لوگ محنت کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ والوں، ہم لوگ پہلے اللہ پاک کو راضی کریں اور پھر ہم لوگ محنت کرنا شروع کریں۔ جب ہم لوگ اس طریقے سے محنت کریں گے تو اللہ رب العزت 100% نہیں 1000% ہمیں ریزلٹس دے گا۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے جو کاروبار والے لوگ ہیں، جو بزنس کرنے والے ہیں، وہ اس تسبیح کو ضرور پڑھیں۔ کس طریقے سے پڑھنی ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم یہ 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار اس دعا کو پڑھتے دوران آپ کے دل میں جو بھی نیک جائز حاجات ہو، آپ کے دل میں جو بھی خواہش آتی ہے، تو اس وظیفے کی برکت سے آپ کی ہر خواہش، ہر مقصد پورا ہو جائے گا۔ صرف فجر کے بعد 1 دن کا وظیفہ ہے، میرے بتائے گئے طریقے و ترتیب سے یاد سے پڑھ لو۔ آپ لوگوں نے اس کو فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے جو طریقہ کار بتایا اس کے ساتھ ہی پڑھیے گا۔ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے سبحان اللہ کو پڑھا، دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کو پڑھا۔ کتنی بار پڑھا؟ 11 بار پڑھا۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ بھی بہت خاص ہے۔ آخر میں آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے جس کے بغیر دنیا میں آپ کی کامیابی ناممکن ہے۔ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی بہت سے ایسے گناہ، بہت سی ایسی غلطی کوتاہیاں کر جاتا ہے کہ رب کی پکڑ میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے آپ لوگوں نے استغفر اللہ یعنی استغفار اپنے گناہوں کا کرنا ہے۔ استغفار یہ وہ ورد ہے، یہ وہ تسبیح ہے جو سب نے کری۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی روزانہ استغفار 70 بار کیا کرتے تھے، یعنی کہ امت کے تعلیم کے لیے۔ ان کا استغفار کرنا ایسا نہیں تھا کہ جیسے ہم کرتے ہیں، گناہ گار ہیں ہم لوگ۔ نبی پاک جو استغفار کرتے تھے وہ خشیت تھی، وہ رب کی خشیت تھی، رب کے خوف سے کرتے تھے، اور ڈرتے تھے کہ مجھ سے کہیں گناہ نہ ہو جائے، اور جو مجھے ذمہ داری ملی ہے اس ذمہ داری میں کہیں ناکامیاب نہ ہو جاؤں۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے استغفار کو تیسرے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری دعا ہوتی ہے، جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بھی استغفار کی ہی کیٹیگری میں آتا ہے۔ اللہم اجرنی من النار، یہ بھی اسی کیٹیگری میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور بہت ہی خاص دعا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی اس میں ہی آتا ہے۔ یعنی آپ لوگ جو بھی تسبیح پڑھنا چاہتے ہیں، جو بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں استغفار کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے استغفر اللہ یہ پڑھ لیا، استغفر اللہ پڑھ لیا۔ آپ لوگ یہ بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ بھی پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ لمبی دعا پڑھنا چاہتے ہیں وہ بھی پڑھ لیں۔ کم سے کم ایک تسبیح پڑھنی ہے، اپنی آنکھوں کو بند کر کے پڑھنا ہے۔
آنکھیں بند کر کے جب تک کہ نہیں پڑھیں گے تو آپ کو وہ روحانیت نہیں مل پائے گی جو روحانیت آپ لوگ چاہتے ہیں۔ تو اپنی روحانیت کو تیز کرنے کے لیے آپ لوگوں نے اس تسبیح کو آنکھیں بند کر کے اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے پڑھنی ہے۔ اگر آپ کی آنکھوں میں سے ایک باریک قطرہ بھی آنسو کا نکل گیا رب کی محبت میں، رب کے ڈر سے، آپ کا وظیفہ بھی مکمل ہو گیا، آپ کی زندگی بھی بن گئی۔ انشاءاللہ اس عمل کو خود بھی کرے، دوسروں کو بھی آپ لوگ لازمی بتائیے گا۔ اب آپ لوگوں نے چوتھے نمبر پہ کیا کرنا ہے کہ جب آپ لوگ پہلے نمبر پہ سبحان اللہ پڑھ لیں، پھر آپ لوگوں نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھ لیا، پھر استغفر اللہ پڑھ لیا، اب کیا کرنا ہے؟ اب رب سے خزانے مانگنے ہیں، اب رب سے رزق کا سوال کرنا ہے۔ تو رزق کے لیے آپ لوگ یا غنیوں کو پڑھیں گے اور یا رزاقوں کو پڑھیں گے۔ یا غنیوں یہ بھی رب کی صفت ہے، رزق والی، غنی کر دینے والی، حلال کے ذرائع عطا کرنے والی، اور یا رزاقوں آپ کی روزی میں، آپ کی عزت میں، اور آپ کی عمر میں، آپ کی صحت میں، سب چیزوں میں برکت آتی ہے۔ یا رزاقوں وہ صفت ہے کہ رب کی بڑی ہی باکمال اور بڑی پاکیزہ اور صاف ستھری صفت ہے، اور آج کے وقت کی سب سے اہم ترین ضرورت بھی رب کی یہ صفت یا رزاق ہے۔ تو آپ لوگوں نے یا رزاقوں کو پڑھنا ہے اور یا غنیوں، یعنی یا غنیوں یا رزاقوں دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار ہوگا، یا غنیوں یا رزاقوں دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 2 بار ہو جائے گا، یا غنیوں یا رزاقوں دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 3 بار ہو جائے گا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا غنیوں یا رزاقوں کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا غنیوں یا رزاقوں کو آپ نے صرف اور صرف آپ نے 41 مرتبہ 41 ٹائمز 41 بار 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 41 بار جب آپ لوگ پڑھ لیں یا غنیوں یا رزاقوں، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر آپ نے دونوں ہاتھوں کو بلند کرنا ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنی ہے، اللہ پاک سے روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے مانگنا ہے۔ جتنا زیادہ رب سے مانگیں گے اللہ پاک اتنا زیادہ آپ کو نوازے گا۔ جلد بازی مت کیجیے گا، بہت چھوٹا وظیفہ ہے، تحمل کے ساتھ کیجیے گا۔ جتنا زیادہ تحمل کے ساتھ کریں گے اللہ پاک اتنا زیادہ آپ کو خشوع اور خضوع دونوں عطا فرمائے گا۔ آپ کے معاملات میں کامیابی بھی ہوگی، آپ کے رزق میں اضافے کا سبب بھی بنے گا۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے ساتھ کے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔